کہ تم میں سے جو شخص بھی منکر کو دیکھے، اسلام کے خلاف اور کوئی کام دیکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے ہاتھ سے روکے. اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے. اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کو دل سے برا مانے. اور پھر کہا کہ اگر دل سے بھی برا نہیں مانتا تو وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، کہ اس کے بعد اس کے پاس رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں بچتا. اس طرح کی 5-6 روایتیں ایک ساتھ ہیں. صرف ایک روایت حدیث میں آپ کو اس طرح کی ملے گی جس کے بارے میں یہ واضح انداز میں کہا گیا کہ رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں بچتا. منکر کو دیکھنے کے بعد دل میں بھی بے چینی نہ ہو اور آپ دل سے بھی برا نہ مانیں. دل سے برا ماننے کا مطلب کیا؟ اس کی بھی حدیث میں وضاحت کر دی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے علماء، بنی اسرائیل کے دانشوران جب آپس میں ایک دوسرے کو کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھتے تو جا کر اسے کہتے کہ یہ برا کام نہ کرو، یہ غلط کام ہے، اسے رک جاؤ، پھر چلے جاتے. لیکن کل جب پھر وہ اس سے ملاقات کرتے تو ان کے تعلقات میں کوئی کمی نہیں آتی. وہ ایڈجسٹ کر لیتے دھیرے دھیرے ان کو، وہ اپنا برا کام بھی کیے جاتے تھے اور یہ 1-2 مرتبہ کہہ کے رک جایا کرتے تھے اور پھر دونوں میں اپنا چلتا رہتا تھا، ایڈجسٹ کر لیتے تھے. وہ ان کے برے کام کو بھی دھیرے دھیرے کم سمجھنے لگتے تھے اور پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا. قرآن میں باقی اس کا تذکرہ آیا ہے حدیث میں، کھانا بیٹھنا اٹھنا پینا اس میں کوئی کمی نہیں آتی تھی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے دونوں کے دل کو خلط ملط کر دیا، دونوں کے دلوں کو، اور وہ بھی ویسے ہی ہو گئے جیسے وہ تھے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم برا ماننے کا پیمانہ آخر یہی ہے کہ ہم کسی کو برا سمجھ رہے ہیں، کسی کو باطل سمجھ رہے ہیں، خواہ وہ باطل نظام ہو یا باطل شخص ہو، تو ہم اس سے علیحدگی اختیار کریں. اگر زبان سے ہمت نہیں ہے تو ہم اس میں شامل نہ ہو، ہم اس کے حصہ نہ بنیں، ہم اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اور پھر اس طریقے سے ہم ایک منفرد بن جائیں گے اور ٹارگٹ بن جائیں گے سوسائٹی کی. اس کی پرواہ کیے بغیر کہ ہم سوسائٹی میں ٹارگٹ بن رہے ہیں، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اس برائی سے بچا دینا چاہیے جس کو ہم باطل سمجھتے ہیں. اس سے کسی طرح کا اٹھنا بیٹھنا تعلق کرنا یہ ہمارے کے لیے صحیح نہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جب اس بات سے مطمئن ہوتے ہیں کہ کچھ بھی ہوگا تو جنت میں تو جائیں گے ہی، آخر میں سزا کاٹ کے جنت میں تو جائیں گے، تو رائے کے دانے کے برابر تو ایمان ضرور لے کے جائیں گے جس طریقے سے ہم اوور کانفیڈنس کے شکار ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس حدیث کی روشنی میں اپنے اس ایمان کا بھی جائزہ لیں جس کو رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کہا گیا. آخر میں ایک بات آپ کے سامنے یہ کہوں کہ بات کر کے ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی اور اس حدیث پہ تمام مسلک کے علماء کا اتفاق. اور تمام مسلک تو چھوڑ دیجئے، ایک عام جاہل آدمی سے بھی کہیں گے کہ کیا یہ بات تم مانتے ہو، گیا ہاں مانتے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اچھی طریقے سے جان لو کہ دنیا کی تمام قومیں مل کر کے اور دنیا کے تمام انس و جن مل کر کے تمہیں اگر نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہارا بال بیکا بھی نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے. اور دنیا کے تمام انس و جن مل کر کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ نہ پہنچانا چاہے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یہ وہ ایسا کامن ایمان ہے جو ہم سب کا ہے. لیکن یہ چیز حقیقت میں ہم اس چیز کا ادراک نہیں رکھتے. یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ جب عملی زندگی میں جب ہم آئیں گے تب سمجھ میں آئے گا. اس میں جو لفظ کوئی آیا ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس میں سب شامل ہے. فرعون نقصان نہیں پہنچا سکتا، حامان نہیں پہنچا سکتا، مودی نہیں پہنچا سکتا، یوگی نہیں پہنچا سکتا، آئی ڈی والے نہیں پہنچا سکتے، اے ٹی ایس والے نہیں پہنچا سکتے، سب شامل ہیں اس میں. ہمارا کیا ہوتا ہے دائرہ، ہمارا دائرہ محدود ہو جاتا ہے. ارے جو ان سے ہم مقدمہ لڑ رہے ہیں وہ نہیں پہنچا سکتا نقصان، جو ہماری زمین پہ قبضہ کر رہا ہے وہ نہیں پہنچا سکتا نقصان. یہ تھوڑی نا اس کے بارے میں کہا گیا. یہ ایسا ایمان تھا جس ایمان نے سب کا سینہ امت مسلمہ کا اتنا مضبوط کر دیا کہ وہ کسی سے بھی کے سامنے چلے جاتے. 313,000 کے تعداد میں پہنچ گئے. تو یہی ایمان تھا، یہی ایمان. کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس میں سب شامل ہے. ہر بات ہی اس میں شامل ہے، چاہے وہ کسی بھی پوسٹ پہ ہو، کسی بھی جگہ پہ.
اگر اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانا چاہے تو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہی طے کر لیا ہو کہ نقصان تمہیں پہنچنا ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے، تو پھر دنیا کی تمام قوتیں مل کر کے کچھ بھی کسی ایک کو بچانا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے لے لے اور نقصان پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایمان کا جو یہ چیز، یہ جو ایمان ہے، اور جس ایمان کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کی، یہ ایمان ہمارے دل میں راسخ ہونے کی آج ضرورت ہے۔ تھوڑی سی ہوا چلتی ہے تیز ہم ڈر جاتے ہیں، اور سب سے ڈرنے لگتے ہیں، جو آتا ہے چاہتا ہے ڈرا کے کہ تمہاری ایک رپورٹنگ غلط کر دیں گے، ڈر جاتے ہیں اور وہ باتیں کہہ دیتے جو نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس کوئی میں میرے بھائی سب شامل ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل میں یہ ایمان پیدا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان کی دعا کرتے ہیں، اپنے ایمان پہ مطمئن نہ ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ حالات جیسے بھی ہوں وہ چھٹ جائیں گے، اور افسردہ ہونے اور غمزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ۔